لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں جو ہیں یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ چاند نظر آئے گا تو اس کے بعد جو پہلی رات ہوگی وہ پہلی رات شمار ہوگی۔ 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اس کی فضیلت حدیث میں بڑی بیان ہوئی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے، یہ جو پہلا عشرہ ہوتا ہے ذی الحجہ کا عید تک، اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 راتوں کی جو عبادت ہے وہ ہر رات لیلۃ القدر کے برابر عبادت کا ثواب ہے، اور ہر دن روزہ رکھنا، فرمایا ایک روزہ اس ذی الحجہ کے جو عشرے کے 9 دن بنتے ہیں، ہر روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر ہے، اس کا 1 سال کے روزوں کے برابر اجر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ کے نزدیک ان دنوں میں، ان راتوں میں عبادت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ شانہ کے ہاں کوئی دنوں میں، پورے سال میں کسی دن میں عبادت اتنی محبوب نہیں جتنی عبادت اللہ تعالیٰ کو ان راتوں اور دنوں میں عبادت محبوب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب دن اور رات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہم غافل ہیں رمضان المبارک میں، کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اور 70 درجے اجر بڑھا ہوا مشہور ہے کہ روزوں میں عبادت کا اجر بڑھ جاتا ہے، نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر، فرضوں کی عبادت 70 فرضوں کے برابر اجر ہوتا ہے، پھر لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہوتی ہے۔ تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے تو اس میں عبادت ہم خوب کرتے ہیں۔ شیطان بھی قید ہوتا ہے، اب شیطان تو قید ہے نہیں، تو ہم ان راتوں اور دنوں سے غافل رہتے ہیں اکثر۔ تو یہ دن شروع ہو رہے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے، گرمی ہے شدید، بعض ہمت والے ماشاءاللہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں، ورنہ اجر تو بڑھا دیا جاتا ہے نا، یعنی روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب جو بتایا حدیث شریف میں، اگر ہم اسی پہ قیاس کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو عبادت دوسری کریں گے روزے کے علاوہ، اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ راتوں کی عبادت کا تو ہے نا، راتوں میں ہم قیام کریں، اگر پوری رات قیام نہیں کر سکتے، ہم اپنی عبادت کو کم از کم بڑھا تو دیں نا۔ پہلے تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم پہلے 1 پاؤ پڑھتے ہیں تو اب ہم ان دنوں میں ان راتوں کے اندر ہم آدھا سپارہ کر دیں۔ 1 سپارہ نہیں کر سکتے تو آدھا سپارہ تو کر ہی دیں، ڈبل تو کر دیں نا، جتنا ہمارا معمول ہے اس سے ہم ڈبل کر دیں۔ ہم نوافل پڑھتے ہیں، عام دنوں کے اندر اگر ہم 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھتے ہیں تو ان راتوں میں ہم نوافل کو ڈبل کر دیں، 4 پڑھتے تھے تو 8 کر دیں۔ تو اب عبادت کو بڑھا دیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں اور صدقے کا اہتمام کریں، صدقے کا بھی اجر بڑھ جائے گا، اور صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، اور دعاؤں سے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو، اور آنے والی بلاؤں کا دعاؤں سے استقبال کرو، یعنی دعاؤں کو، جو بلا ہے وہ صدقے کو پھاند نہیں سکتی، اور دعا جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آنے والی جو بلائیں ہیں نا، دعاؤں کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، تو تقدیر معلق ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس کو دعاؤں کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے اللہ نے، کہ یہ شخص دعا مانگے گا تو ہم فلاں بلا کو دور کر دیں گے اس سے، اگر دعا نہیں مانگے گا تو وہ بلا آئے گی اس کے اوپر۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور خوب اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور آپ نے کبھی غور کیا کہ دعائیں ایسی عبادت ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے بہت قریب سمجھتا ہے جب اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور جس دعا کے اندر غفلت ہوتی ہے وہ تو اللہ قبول ہی نہیں فرماتا۔ تو خوب توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانوں سے ہم دعائیں مانگیں۔ ہماری دعائیں مانگنے میں کمی ہوتی ہے، تبھی تو ہم وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی وظیفہ بتائیں جی، دعا سے بڑھ کے کیا وظیفہ ہوگا؟ کبھی اللہ تعالیٰ شانوں سے ہم نے مانگا ہی نہیں کہ ہمیں بتا دیں جی فلانی ہم آیت کو ہم کتنی دفعہ پڑھیں۔ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے، جب کوئی پریشانی آئے تو سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کی نیت سے پڑھ کے ہم دعائے حاجت پڑھیں،
اور پھر اللہ تعالیٰ شانوں سے مانگیں. سب سے بڑی وظیفہ ہے یہ. اس طرف نہیں آئیں گے, ہم اس کو بڑا وظیفہ سمجھتے نہیں ہیں. ہم وظیفہ بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ کی آیت کریمہ 313 دفعہ بتائیں پھر ہے بڑا وظیفہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ایک مرتبہ پڑھتے تھے اور ان کے مسئلے حل ہو جاتے تھے, اور آج جو ہے وہ ہم ہزاروں دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا. کیا وجہ ہے؟ ہمارا یقین کمزور ہے, ہمارا ایمان کمزور ہے. اللہ سے مانگنا ہمیں آتا ہی نہیں. اور جب حالانکہ جو بندہ جس کے اوپر غم ہوتا ہے نا, پریشان ہوتا ہے, تو ایسے بندے کی تو دعا اللہ قبول فرماتا ہے. اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ, اللہ تعالیٰ مضطر کی دعا قبول فرماتا ہے. جس کا اضطراب ہے, پریشانی ہے, بل آ گیا بہت زیادہ, اور گھر والے کہہ رہے ہیں جی یہ بھی ختم ہے, آٹا بھی ختم ہے, اور سبزیاں بھی ختم ہیں, یہ بھی ختم, وہ بھی ختم, اور صاحب بہادر کی تنخواہ بھی ختم. بل آ گیا جو ہے وہ تنخواہ سے بھی زیادہ. پریشان تو ہوتا ہے نا انسان. تو ایسے موقع پر جب دل پریشان ہوتا ہے نا, تو اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. وہ ایک صاحب نے ایک بزرگ سے کہا کہ جی بڑی پریشانی ہے, آمدنی کم ہے, خرچے زیادہ ہیں, تو دعا فرما دیں. فرمانے لگے کہ جب تیری بیوی کہے نا کہ آٹا ختم ہے اور تیرے پاس پیسے ختم ہیں, تو اس وقت دعا مانگ کہ اس وقت کی تیری دعا جو ہے میری دعا سے زیادہ مقبول ہوگی اللہ کے ہاں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ, اللہ تعالیٰ مضطر کی دعا قبول فرماتے ہیں. لیکن ہم غافل ہیں اس چیز سے, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, جب پریشانی ہو خوب اللہ کی طرف رجوع کریں, اور پھر جب خوشحالی آ جائے, پریشانی دور ہو جائے, تو بھی پھر اللہ کو بھولنا نہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے, آزماتا ہے میرے بندے کے اوپر. اللہ فرماتے ہیں میں نے بندے پہ یہ مصیبت تکلیف اس لیے ڈالی تھی کہ یہ میری طرف رجوع کرے. اب اس نے رجوع تو کر لیا ابھی تکلیف میں, لیکن جب میں نے اس کو خوشحالی دیا تو پھر یہ مجھ سے غافل ہو گیا. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اس لیے آتا ہے روایت میں کہ جب بندہ ہر حال میں, خوشی میں غمی میں, ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے نا, تو اس پر پھر جب تکلیف آتی ہے اور یہ پھر اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یہ تکلیف آ گئی, تو فرشتے کہتے ہیں بڑی مانوس آواز ہے. یہ خوشحالی میں بھی اللہ سے مانگتا رہتا تھا, پھر وہ اس کی دعا کے اندر شامل ہو کر آمین کہتے ہیں. اچھا, اور جو بندہ خوشحالی میں تو اللہ کو یاد نہ کرے, اور جب تکلیف آئے تو پھر اللہ کرے, تو فرشتے کہتے ہیں کہ بڑی غیر مانوس آواز ہے. جب خوشحالی تھی اس وقت منمانیاں کرتا پھرتا تھا, یاشیاں کرتا پھرتا تھا, اس وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا. اب تکلیف آئی ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے, بڑی غیر مانوس آواز ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو تقوی والے لوگ ہیں, جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, ان کو فرشتے بھی دوست رکھتے ہیں. اور موت کے وقت وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں تیرے دوست تھے, تو فکر نہ کر, غم نہ کر, پریشان نہ ہو, ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں, آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں, اس لیے آگے کی کا بھی غم نہ کرو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ, جنت کی بشارت دو, جنت کی بشارت دیتے ہیں. یہ ان کے لیے جو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور اپنے یقین کو پختہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے ہیں, یہ ان کے لیے ہے. تو یہ موقع ہوتے ہیں. اب جو دن آ رہے ہیں, یہ امید ہے کہ جمعے کو, اگر جمعے کو چاند نظر آ گیا تو 29 کا چاند ہوگا, جمعے کو اگر آ گیا تو یہ دن شروع ہو جائیں گے. اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک ناخن نہ کاٹے اور بال نہ کاٹے. یہ حاجیوں کی مشابہت ہے در حقیقت. تو اور جس نے قربانی نہیں کرنی تو اگر وہ بھی کر لے گا, ان کی مشابہت اختیار کر لے گا, تو امید ہے کہ اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے. تو یہ مستحب ہے. چاند نظر جمعے کا دن ہوگا تو جمعے کے دن بھی ناخن کاٹنا سنت ہے, تو جمعے کے دن ناخن کاٹ لیں گے, تو اس کے بعد پھر قربانی کرنے تک جو ہے وہ ناخن نہیں کاٹیں گے, نہ کوئی بال کاٹیں گے, نہ حجامت بنوائیں گے, کوئی بھی جسم کے بال نہیں کاٹیں گے. حاجیوں سے مشابہت اختیار کریں گے. یہ عاشقانہ عبادت ہے حج, تو وہ عاشقانہ وہاں عبادت کر رہے ہیں, تو ہم بھی کچھ عاشقوں کی جب نقل اتاریں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ وہ محبت اپنی جو حاجیوں کو عطا فرمائے گا, اللہ اس کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے گا, تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو 10 دن ہیں, یہ 10 دن خوب عبادت کے اندر گزارنے ہیں اور خوب اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. اور جو عید کی رات ہے اس کی تو بڑی فضیلت ہے. جو دونوں عیدوں کی راتوں کو جاگے گا
تو قیامت کے دن جب سب لوگوں کے دل مر جائیں گے تو اس کا دل زندہ رہے گا جو ان 2 راتوں کے اندر عبادت کرتا ہے۔ تو اس لیے ان دنوں کے اندر عبادت کرنا، اللہ ہمت دے، اتنی سخت گرمی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے تو روزہ رکھیں، روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم جو ہے وہ راتوں کی عبادت اور دن کی عبادت اس کے اندر اضافہ ہم ضرور کر لیں۔